السلام علیکم تمام سننے والوں کو اور تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست۔ حکومت کا پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے کے لیے ریفرنس ظاہر کرنے کا عندیہ، یعنی کہ حکومت پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے سوچ رہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی رانا ثناء اللہ صاحب کہ حکومت کا پی ٹی آئی کو کالعدم کروانے کے لیے ریفرنس دائر کرنے کا عندیہ۔ لاہور، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے کی قانونی کارروائی شروع کرنے کا عندیہ دے دیا۔ لاہور میں پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کے لیے کافی چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ ہماری پارٹی کی قانونی ٹیم اب اس پر غور بھی کر رہی ہے، کیونکہ عدالت کے ذریعے ہی کسی پارٹی کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج صبح لاہور میں پنجاب پولیس نے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے نوگو ایریا کے خلاف ایکشن لیا۔ ایک نام نہاد سیاسی لیڈر نے خوف کا ماحول بنا رکھا ہے۔ اس نے جیل بھرو تحریک شروع کی اور خود گھر میں مورچہ زن ہو کر جیل سے بچو تحریک چلا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم کی تعمیل پر مداومت ہوئی تو تاثر مضبوط ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہاں دہشت گرد تنظیم ہو سکتی ہے۔ پولیس نے زمان پارک میں نوگو ایریا کو کلیئر کیا اور سرچ وارنٹ ہونے کے باوجود بھی اہلکار رہائشی حصے میں داخل نہیں ہوئے۔ گھر کے بیرونی حصے سے 65 ایسے افراد گرفتار ہوئے ہیں جن میں سے اکثریت کا تعلق پنجاب سے نہیں اور ان کا کردار مشکوک ہے، جبکہ زمان پارک سے اسلحہ، گولیلے، پٹرول بم بنانے کا سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ یہ چیزیں پولیس کے خلاف استعمال ہو رہی تھیں۔ زمان پارک پولیس عمران خان کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل درجنوں کارکن گرفتار۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ قوم دیکھے کہ اس شخص کا کردار کیا ہے۔ اس کا مقصد ملک میں فتنہ اور انارکی پھیلانا ہے۔ یہ گزشتہ 10 سالوں سے اپنے ایجنڈے پر گامزن ہے۔ یہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی فساد پر آمادہ تھا۔ کیسا بدبخت ٹولہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں 500 لوگوں کو منی لانڈرنگ پر پھانسی دینا چاہتا ہوں۔ عین اسی وقت فرح گوگی 12 ارب کی منی لانڈرنگ کر رہی تھی اور اس نے القادر ٹرسٹ کے نام پر 7 ارب کی جائیداد اپنے نام لگوائی۔ توشہ خانہ کی چوریاں اور ٹیرین کیس سب کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی سنتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ سزا کے ڈر سے اس نے عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ ہماری پولیس نے عدالت حکم کی تعمیل پر سر پھٹوائے لیکن اتنا پریشر پیدا کر دیا کہ اسے کہنا پڑا کہ میں عدالت میں پیش ہوں گا۔ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کے ساتھ 100 اسلحے سے لیس لوگ موجود تھے۔ عدالتی پیشی سے ایک دن پہلے اسے تمام کیسوں میں عبوری ضمانت دے دی گئی۔ اس تھوک کے حساب سے ضمانت قبل از گرفتاری دی گئی ہے۔ یہ سلوک اسے مزید بدمعاش بنانے کی طرف معاون ثابت ہوگا، کیونکہ اس سے اسے حوصلہ ملتا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شرمندگی ہوتی ہے اور عدالت میں اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج انہیں کہا گیا تھا کہ
جس پوائنٹ سے آپ کہیں گے تو ہم آپ کی سیکیورٹی فراہم کریں گے، لیکن انہوں نے جتنے جتھے کی صورت میں جانا مناسب سمجھا۔ عدالت کا حکم تھا کہ اس لسٹ کے مطابق لوگوں کو داخل ہونے دیا جائے، اس کے علاوہ کسی کو داخل نہ ہونے دیا جائے۔ پہلے میڈیا کو بھی باہر سے رپورٹنگ کا حکم تھا، تاہم بعد میں عدالت نے میڈیا کو کوریج کی اجازت دے دی۔ لیگی رہنما نے کہا کہ عمران نیازی کم از کم 300 سے 400 مسلح افراد کے جتھے کے ساتھ عدالت کے احاطے میں پہنچا اور کہا کہ میں ایسے ہی کمرے عدالت میں جانا چاہتا ہوں۔ ایسے چند لوگوں کے ساتھ عدالت میں جانے کی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ ان میں سے کم 100 لوگ مسلح تھے۔ عدالتوں کو تاثر ختم کرنا چاہیے کہ انصاف سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے۔ عظیم نذیر تارڑ۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کو لوگوں کو ہٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑا۔ عدالت کو ایسے گاڑی سے اتار کر کمرے عدالت میں طلب کرنا چاہیے تھا۔ اگر اسے ہو جاتا یا اس فتنے کو پکڑ کر عدالت میں پیش کرنے کو حکم دیا جاتا تو اس کی بدمعاشی کو لگام پڑتی۔ انتہائی افسوس ہے کہ انہیں گاڑی میں ہی حاضری لگوانے کی اجازت دے دی گئی، اور میں نے سنا ہے کہ وہ دستخط والی فائل بھی گم ہو گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم عدلیہ کے بے پناہ احترام کرتے ہیں۔ میں جسارت کروں گا کہ اس رویے کی وجہ سے اس کی سرکشی اور حرمتی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بزدل انسان ہے۔ اسے جیل کا اتنا خوف ہے کہ گرفتار ہوتے ہی اسے اٹیک ہو جائے گا۔ خود اس نے لوگوں کو مہینوں جیلوں میں رکھا۔ ہمیں اس نے 6 ماہ گھر سے کھانا منگوانے تک نہیں دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ ملکی قانون کو داؤ پر لگانے پر تلا ہوا ہے۔ اس سرکشی اور بدمعاشی کا یہی عدالتی رویہ وجوہات ہے۔ اس نے ملک اور معیشت کا بیڑا غرق کیا۔ جو ہم آج بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ پیچھا رہی ہے۔ قوم اس کی شناخت کرے۔ یہ فتنہ فساد ہے۔ یہ فتنہ فساد اور انارکی چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے کا ایک عدالتی پروسیجر ہے جس پر ہماری جماعت کی لیگل ٹیم غور کرے گی، لیکن پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کے لیے شواہد کافی ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اسے غیر معمولی ریفرنس ملنا بند ہو جائے تو یہ دنوں میں سیدھا ہو جائے گا۔ وہ جان کو خطرے کا کہہ کر عذر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ وہ عدالتی کارروائی سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے سیکیورٹی تھریٹ کی بات کرتے ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ آرائی میں 9 پولیس اہلکار زخمی، سابق رکن اسمبلی گرفتار۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ریاست نے شرپسندی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر مسلح پولیس کو وہاں بھیجا۔ ریاست کو اندازہ تھا کہ اسے ایسے گرفتار نہیں کیا جا سکے گا، لیکن ہمارے پریشر کی وجہ سے وہ عدالت میں پیش ہوا۔ حکومت چاہتی تو 100 مسلح افراد کے مقابلے میں 2000 مسلح اہلکار بھی بھیج سکتی تھی۔
لیکن ہم نے تحمل سے کام لیا اور فتنہ نہیں پھیلانے دیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں اچھے تاکہ میں آپ کے لیے روزمرہ کی روٹین سے اس طرح کی ویڈیو لا سکوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔